یہ محترم حجاج کرام الحمدللہ یہ جو زیارت کی ہے نا جبل سور، جس طرح کہ میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ آقا کریم دو عالم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 3 دن اور 3 راتیں گزارتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹا کا ذمہ تھا کہ کفار کی نقل و حرکات کے بارے میں سارے پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کے آتا، اور اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر آ جاتا اور بکریاں بھی اسی غار کے آس پاس چلاتا رہتا، غار کی حفاظت کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکریوں کا دودھ بھی پیش کرتا اور بکریاں اسی راستے سے واپس لے کر جاتا تاکہ قدموں کے نشانات مل جائے۔ تصور کریں اس وقت کے عالم کا، اس وقت تو ہمیں یہ راستے گلیاں نظر آ رہی ہیں، اس وقت تو پہاڑ تھے۔ 1440 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ جب تو پہاڑوں کے درمیان میں سے یہ پہاڑ کیسے پہچانتے ہوں گے؟ ایک چھوٹی سی بچی جس کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا، 2 چادروں والی، اپنی ایک چادر تن پر بیٹی ہوتے ہوئے ایک چادر میں کھانا لپیٹ کر روزانہ اپنے بابا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تازہ کھانا پیش کر کے آتی ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اونٹنی کا انتظام کر دیا۔ اب سواری کا انتظام ہو گیا تو اس اونٹنی کسوہ پہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے ہیں اور اسی پہاڑی راستے سے ہوتے ہوئے جدہ کے راستے سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ 8 سے 10 دن کی مسافت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ کے جو لوگ وہ تو پہلے ہی انتظار میں تھے، انہیں اطلاع تو ملی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، وہ روزانہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھتے، اپنے روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرنے کے لیے چڑھتے، لیکن مایوس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے 10 دن کی مسافت میں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھولوں کی پتیاں نشابر کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں اور نظر پڑتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ طالع البدر علینا من ثانیۃ الوداع وجب الشکر علینا، آج ہمارے درمیان 14ویں کا چاند آ گیا، شکر ہم رب کا کیسے ادا کریں۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آج بھی آپ لوگ مدینہ جائیں گے یا گئے ہوں گے تو وہاں کا موسم یہاں کی نسبت سے معتدل ٹھنڈا اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں بہت پیار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے۔ تنگی کا دور تو ختم ہو چکا ہے لیکن دین کا کام جاری ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہی ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے پیارے محبوب، کیا آپ ان ستاروں کے تعداد بھی بتا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ علم، اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے۔ تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے پیارے محبوب، کیا ان ستاروں کی تعداد کے برابر کسی انسان کی نیکیاں ہیں اس دنیا پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں عائشہ، ان ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں ہیں میری عمر کی۔ اور عمر جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے۔ کون عمر جن کی 2 سطریں لکھنے سے دریائے نیل نے پانی دینا شروع کر دیا اور جاری ہے تا قیامت تک جاری رہے گا۔ کون عمر جن کے چلنے سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، دوسرے راستے پہ ہو جاتا تھا۔ کون عمر جن کے ایمان لانے سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابھی تک ہم سبھی مسلمان خانہ کعبہ میں کھل کر نماز ادا کر رہے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ آزاد کرایا تو عمر نے کرایا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں گھر سے نکلے ہیں حضرت عمر نعوذ باللہ، ننگی تلوار لے کر نکلے ہیں اور نعوذ باللہ ارادہ قتل کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب راستے میں کایا پلٹ کے ارادے بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں۔ دار ارقم میں صحابہ کرام رضوان اللہ جن کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دار ارقم ایک گھر کا نام ہے جو کہ جبل صفا کے بالکل قریب ہوا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جوش میں بات کرتے ہیں، عمر اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ تیری تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے چچا باہر جائیے، یہ عمر نہیں آ رہا، یہ تو آپ کے نبی کی دعا ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں مانگا تھا یا اللہ یہ دو عمر ہیں ان میں سے ایک عمر مجھے عطا کر دے، ایک عمر بن حشام، ایک عمر بن خطاب، عمر بن حشام جو کہ ابو جہل بنا، ایک عمر بن خطاب جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو حکم دیا کہ عمر کو بھی وضو کرا دیا جائے، عمر کو نماز کا طریقہ بتا دیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمان سارے یہاں چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم کھل کر بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں کھل کر نماز کیوں نہیں ادا کر سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر ابھی کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمیں کھل کر نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ کھل کر ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے۔ تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو دین آپ نے ہمیں سکھلایا ہے کیا یہ سچا دین اسلام نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یا آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں عمر میں بھی سچا نبی ہوں اور یہ جو دین آپ کو سکھلایا ہے یہ سچا دین اسلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، عمر ایمان لے آئے اور مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف 4 پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، ایک پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس، ایک پہاڑ کا نام ہے جبل ابی کعبہ، ایک پہاڑ کا نام ہے جبل عمر اور ایک اور پہاڑ، ان چاروں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھتے ہیں اور اپنی تلوار نکال کر اعلان کر کے آتے ہیں آ جاؤ آج جس نے اپنی بیویاں بیوہ کرنی ہے، آ جاؤ جس نے اپنے بچے یتیم کرنے ہیں، آ جاؤ جس نے بچوں کو ماں سے جدا کرنا ہے، آج عمر کی تلوار اسے نہیں چھوڑے گی جو مسلمانوں کا راستہ روکے گا عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے خانہ کعبہ میں۔ یہ اعلان سنا اور کفار گھاڑے مار مار کے روئے کہ آج ہمارے سے ہماری آدھی طاقت کم ہو گئی، ایک عمر کے چلے جانے سے، ایک عمر کے ایمان لے آنے سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے ساتھ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ تشریف لاتے ہیں، خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے مسلح بچھاتے ہیں اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی جاتی ہے اور نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے۔ آج بھی اسی طرح امام کعبہ بھی نماز ادا کروا رہے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حرمین شریف کی عبادت فرمائے اور ہمیں عبادت کا موقع ملتا ہے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ان ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں ہیں میری عمر کی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ابھی تو سوال پہ سوال کر رہی تھی اب خاموش ہو گئی۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اے میرے پیارے محبوب میں نے تو سوچا تھا میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے تو نام بتایا ہے عمر کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ کیجیے گا کہ عائشہ تیرا سوال کیا تھا؟ ان ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ سوال یہ تو نہیں تھا دنیا میں سب سے زیادہ اور انسانوں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو سن عمر کی بھی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، جو ابو بکر نے میرے ساتھ غار سور کے اندر 3 راتیں گزاری ہیں وہ اس ایک رات کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر کہا کرتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، وہ ایک رات کی نیکیاں دے دے جو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 راتیں غار سور میں گزاری ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو جتنا زیادہ دے۔ بات کرنے کا مقصد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نیکیوں اور عبادات میں اور چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش و قدم کے مطابق نیکیوں اور عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہوا ہے، حدود حرم کے اندر ایک ایک نیکی 1 لاکھ نیکی ہے، جو حدود حرم کے اندر ایک نماز 1 لاکھ نماز ہے۔ اس وقت بھی گاڑی ہماری حدود حرم میں ہے، جہاں تک حدود حرم ہے میں آپ کو بتاؤں گا، اپنی حدود حرم ختم ہونے والی ہے 2-4 منٹ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدود حرم کے اندر جو نماز ہم 5 نماز ادا کرتے ہیں وہ 27 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ توجہ کیجیے کہ اپنے علاقے میں ایک نماز میں ان کے پورا سال عبادت کرتے ہیں، یہاں کی ایک نماز کے برابر بھی نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد ہے یہ جو ہوٹل رہائشیں جو بھی ہماری گھر ہے اس وقت یہ بھی حدود حرم کے اندر ہے، ایک ایک نیکی 1 لاکھ نیکی، ذکر و اذکار کی محفلیں لگائے رکھیں، تزکیات جاری رکھیں۔ توجہ کیجیے گا اب یہ 2 منٹ بعد آپ کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں سفید رنگ کی 2 تختیاں نظر آئیں گی دونوں طرف، ادھر بھی اور ادھر بھی، اس پہ لکھا ہوا ہے نہایا حد الحرم، جو کہ حدود حرم ہے، جہاں تک حدود حرم ہے یہ آخری حدود ہے۔
اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف یہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہیں. 60 رحمتیں اس شخص پہ جو طواف کر رہا ہے, 40 رحمتیں اس شخص پہ جو نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, 30 رحمتیں اس شخص پہ جو کچھ بھی نہیں کر رہا, ایمان کی حالت میں صرف خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار آنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واپس جا کر بھی اسی طرح عبادت میں لگے رہنے اور مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بائیں دونوں طرف آپ کو دو تختیاں نظر آئیں گی بڑی بڑی, جو کہ ترکی حکومت کے دور کی لگی ہوئی نشانی کے طور پہ ہے. اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعین کی ہوئی حدود حرم ہے. حدود حرم کے اندر ایک نیکی 1 لاکھ نیکی, حدود حرم کے باہر ایک نیکی 1 نیکی. کیا فرق ہے؟ اس سفید رنگ کی لگی ہوئی نا تختی آیا یہاں تک, اور یہاں یہ بھی ادھر سے بھی یہ حدود حرم ہے. یہاں سے حدود حرم ختم ہو جاتی ہے. یہ دو بورڈ نظر آئے نا, اور اس سے اگلی جو آنے والی زیارت ہے میدان عرفات. عرفات کے معنی ہے ملنا ملانا اور جاننا پہچاننا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود حج کے رکن کی پہچان کروائی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ حج کا لازمی رکن ہے. اور ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات بھی اسی میدان عرفات میں ہوئی. اس کا معنی ہے ملنا ملانا اور جاننا پہچاننا. اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ 9 ذوالحج کو یوم عرفہ والے دن کوئی بھی شخص صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے کوئی بھی شخص ایک لمحہ کے لیے میدان عرفات آ گیا وہ حاجی ہو گیا. یہ حج کا لازمی رکن ہے. بعد روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہماری آخری دعوت لگائیں گے, ہمارا جو کہ یوم حساب ہوگا پوری دنیا سما جائے گی, وہ اسی میدان عرفات کو بولا گیا ہے. کچھ روایت میں یہ بھی آیا ہے دمشق یعنی شام تک ہماری آخری دعوت لگائی جائے گی. زیادہ روایت میں یہی آیا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جس وقت ہماری آخری دعوت لگائے اور ہمارا یوم حساب ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے توجہ کیجیے. آپ کے دائیں ہاتھ کے سامنے یہ بہت بڑا ادارہ ہے, جامعہ ام القریٰ یونیورسٹی ہے. دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ جامعہ ام القریٰ. پوری دنیا سے مسلمان جہاں پر اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور امام کعبہ شیخ صدیق کی جہاں پہ تعلیم دیتے ہیں, ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ چل رہا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے جامعہ ام القریٰ. انفارمیشن کے طور پہ بتا رہا ہوں, ابھی زیارت جو آنے والی ہے اگلی زیارت ہے میدان عرفات. یہاں پہ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا خطبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج ہے اور 1,24,000 کم وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ جمع ہیں توجہ کیجیے کہ میں بات کر رہا ہوں, یہ گاڑی کے اندر 40-50 لوگ ہیں اور میں اسپیکر کے ذریعے آپ کے پاس آواز پہنچا رہا ہوں. میرے لیے آواز پہنچانا بہت مشکل ہے آپ کے پاس, لیکن 1,24,000 کا کتنا بڑا مجمع ہوگا. اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سبھی کے کانوں میں پہنچی ہے بنا کسی اسپیکر, بنا کسی مائک کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے پوری دنیا کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر حج کا خطبہ دیا وہاں پہلے پہاڑی تھی, اس کے بعد مسجد تعمیر ہوتی ہے. مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ, جس کے 6 مینار 3 گنبد اور 64 دروازے ہیں جو ہم ٹیلی ویژن میں بھی دیکھتے ہیں. ہر سال اسی مسجد سے حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. جو ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ہر سال حج کا خطبہ اسی مسجد سے دیا جاتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا. لیکن یہ مسجد بعد میں تعمیر ہوتی ہے خلافت عباسیہ میں, اور اس مسجد کو پورا سال بند رکھا جاتا ہے. ایک دن کے لیے کھولا جاتا ہے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ والے دن. یہاں صرف حج کا خطبہ ہوتا ہے اور 2 نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں, ظہر اور عصر کی. اس کے بعد حجاج کرام جمع ہوتے ہیں جبل رحمت کی طرف. انشاءاللہ ابھی ہم میدان عرفات پہنچنے والے ہیں اور زیارت کریں گے اندر مسجد نمرہ کی. مسجد نمرہ بند تو ہوگی لیکن وہاں پہ آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں. یہ برآمدہ بھی مسجد کا حصہ ہوتا ہے جن لوگوں کا اگر وضو ہے تو پانی کا انتظام نہیں ہوتا. توجہ کیجیے, آپ کے دائیں ہاتھ پہ یہ پیلے رنگ کی تختی اور پیلے رنگ کا بورڈ بھی نظر آ رہا ہے. یہ سامنے ٹوٹل میدان عرفات ہے. لوہے کا جنگلہ باؤنڈری نظر آ رہی ہے, اس کے اندر ٹوٹل میدان عرفات ہے. تو آپ کے دائیں ہاتھ میں لوہے کا جنگلہ باؤنڈری ہے نا, یہ میدان عرفات ہے اندر. ابھی ہم میدان عرفات سے باہر ہے اور میدان عرفات کے آس پاس اور اندر جتنے بھی آپ کو نیم کے درخت نظر آ رہے ہیں یہ الحمدللہ ہمارے پاکستان کی شان ہے. پاکستان سے جب صدر جنرل ضیاء الحق آئے تھے 1988 میں, دیکھا دھوپ بہت زیادہ اور گرمی کی شدت ہے تو نیم کے پودے پاکستان سے منگوائے گئے. 12,000 پودے تقریباً منگوائے گئے. چھاؤں دینے والا یہ درخت بن جاتا ہے. جہازوں میں مٹی بھر بھر کے آئی. پہلا پودا خود صدر جنرل ضیاء الحق نے اپنے ہاتھ سے لگایا.
اور پھر دوسری حکومت نے توسیع کر دی. اب تو بہت درخت لگ چکے ہیں, لیکن جو نیم کے درخت ہے الحمدللہ ہمارے پاکستان کی شان ہے. ہمارے پاکستان کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے. 1961 میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی حکومت پاکستان کی طرف سے آیا. جتنا بھی اس پہ خرچہ ہوا حکومت پاکستان کی طرف سے ہوا. اس وقت امداد بھی آیا کرتی تھی. ہمارا پاکستان بہت مضبوط ہوا کرتا تھا. اس وقت معیشت ہماری بہت اچھی تھی, کیونکہ اس وقت ریال اور روپیہ کی کرنسی ایک برابر ہوا کرتی تھی. آج ہماری کرنسی کتنی زیادہ گر چکی ہے, ہماری معیشت بہت زیادہ ڈوب چکی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے جو کہ ہمارے ملک پاکستان کا سوچ لے. کیونکہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مدارِ پاک میں بہت دعائیں مانگی. کہ 5 یا 10 منٹ کے لیے جہاں پہ جن حجاج کرام میں اگر وضو ہے جہاں پہ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ مسجد وہ مسجد ہے جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے ہر سال. اور اسی مسجد کو ہم ٹیلی ویژن اور ویڈیوز میں دیکھتے ہیں جو ہم قریب سے احتیاط کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے لیے بھی بلائے. اس وقت یہاں پہ پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. 35 سے 40 لاکھ افراد کا مجمع ہوتا ہے. اس مسجد کے 6 مینار 3 گنبد اور 64 دروازے ہیں سارے ایک طرح سے, اور اس مسجد کے اندر 4 لاکھ نمازی سما سکتے ہیں. بھوک پہ گئی ہے. আল্লাহ কত কষ্টের টাকা দিয়ে মানুষ ভোগলা করতে আসে, হজ করতে আসে, কত পরিশ্রম, বাড়ি ঘর ছেলে মেয়ে সব আপনার কাছে রেখে আসে. আল্লাহ প্রত্যেকের বাড়ি ঘর মাল সামানা বিক্রি ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি মা বোনদের সব কিছু আপনি হেফাজত করছেন. প্রত্যেকের বাড়িতে ছেলে মেয়ে পরিবার মা বাবা সব রেখে আল্লাহ আপনার পাগল বান্দাগুলো আপনার কাছে এসেছে. তার বাড়ি ঘরকে আসমান বলা জমিন বলা দেবে আপনি আল্লাহ আমাদের আশাকে আপনি পুরা করে দেন. আল্লাহ আমাদের মোনাজাতকে আপনি Dana dana liru dana liru dana 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 Hadi dur ya. Vay vay. Dana liru dana moya bar chan dan.